ہم آپ کی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں تو آپ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ لوگ اس پروگرام میں آپ شریک ہوئے ہیں جو 75واں یوم رحمت اللہ عالمین زیر اہتمام تعمیر ملت کے نگرانی میں منایا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ آج پہلا اجلاس آپ کے اور میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جلسوں کے سلسلے میں جو ہمیشہ سالانہ 75 سال سے ہو رہے ہیں، اس کا آغاز اس کلام سے کیا جا رہا ہے جو صاحب قرآن ہے۔ صاحب قرآن کا ذکر ہونے والا ہے، لہذا قرآن پاک سے ان محفلوں کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ میں اس موقع پر ذمہ داران تعمیر ملت کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان تمام طلباء کو جو آج اس میں شریک ہوئے ہیں اور اپنے انداز میں انہوں نے بڑے قرآن پاک کو پیش کیا ہے، بہت ہی اچھے انداز میں پیش کیا ہے۔ میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اب رہا آپ کے مقابلے میں انعامات کا معاملہ اور اس میں نمبرات کا معاملہ۔ اس میں آپ کو نمبرات میں جو آگے پیچھے ہوتے ہیں اس میں اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ آپ میں جستجو پیدا ہو اور اچھا پڑھنے کے لیے آپ کوشش کریں۔ ویسے قرآن پاک آپ پڑھتے ہیں، یہی سب سے بڑی بات ہے، اس کو انعام کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کا کلام پڑھ رہے ہیں وہ خود انعام آپ کو عطا فرمائے گا، اور انعام جو دنیاوی انعام ہے وہ کارآمد نہیں ہے، لیکن آپ کی ہمت افزائی کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے تاکہ آپ مزید اور اس میں بہتری لا سکیں اور اس میں اپنے پڑھنے کے انداز میں اور رقت لا سکیں۔ ابھی میں نے جو بچوں کو سنا ہے، سننے کے بعد بڑی خوشی ہوئی، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ان بچوں کو جو آج قرات کا اس پروگرام میں حصہ لیے ہیں مقابلہ قرات میں، ان سب کو بہترین قاری بنائے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے اللہ تبارک و تعالی ان کے عمل میں بھی برکت عطا فرمائے، اور ان کو اس قابل بنا دے کہ ان کے شاگرد دنیا میں پھیلے۔ اور ہماری یہ بھی گزارش ہے آپ سے کہ یاد رکھیے، مقابلے کی حد تک قرآن مت پڑھیے، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیجیے۔ روز قرآن پاک کی تلاوت اپنے پہ لازم کر لیجیے، اور اکیلے بیٹھ کر جب قرآن پڑھیں گے آپ تو کوشش کیجیے کہ گھریلو انداز میں قرآن نہ پڑھے، بلکہ آج جس مقابلے میں آپ حصہ لے رہے ہیں اور جس انداز سے اپنے تلفظ کو مخارج کو ادا کر رہے ہیں، اسی انداز کو اپنے گھر میں بھی ادا کریں، اور آپ کی یہ گھر کی محنت اور مشقت انشاءاللہ آپ کو ایک دن کامیاب کرے گی۔ میں آپ حضرات کا بہت بہت آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ تمام کو، اور یہاں کے ذمہ داروں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور ہمارے یہاں کے آج کے ججز بھی ماشاءاللہ آپ کو بغور سن رہے ہیں، اور آپ کی ہمت افزائی کے لیے یہ نمبر بھی دے رہے ہیں۔ یاد رکھیے بیٹے، ہم وہ الفاظ کو تلفظ کو وہ آپ کے انداز کو دیکھ کر نمبر دیتے ہیں۔ آپ بہترین قاری ہیں، اس میں کوئی دو معنی نہیں ہے، لیکن ہر ایک کے پاس کچھ کمی ہوتی ہے، اور اس کمی کو دور کرنے کے لیے آپ کے نمبرات میں کچھ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لہٰذا آپ محنت کیجئے، مشقت کیجئے، اور یہ کوشش کیجئے کہ آئندہ مقابلوں میں آپ اس سے اچھے نمبر لا سکیں۔ اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ آ رہا ہے، تو اس سلسلے میں دو باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کی ہم یاد منانے کے لیے ابھی سے تیاری ہم شروع کر دیے ہیں، اس کی یاد بنانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی یاد پریکٹیکل اپنے اندر لانے کی کوشش کی۔ وہ کیسے رہتے تھے، وہ کیسے عمل کرتے تھے، وہ کیسے لوگوں کے ساتھ بات کرتے تھے،
وہ اپنی زندگی کیسے گزارتے تھے۔ میرے رسول کی سیرت آپ لوگ کوشش کیجئے پڑھنے کی، آج کل ہر زبان میں ہے ماشاءاللہ، رومن انگلش میں بھی ہے، دیگر کتابوں میں بھی ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ نہ سیرت کا مطالعہ کیجئے بلکہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کیجئے۔ اور ایک شاعر کے شعر پر اپنی بات کا ختم کرتا ہوں، میرے خیال میں راز الہ آبادی کا شعر ہے۔ انہوں نے بہت اچھے انداز میں کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، میری صورت سرکار کی، میرے عمل میرے سرکار کے سب محفوظ ہے آپ کے لیے اور ہمارے لیے۔ ہم اس سے بس کوشش کریں کہ اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ تو ہمارے راز الہ آبادی فرماتے ہیں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ اگر ہم کو آپ کو اپنے رسول کی سیرت دیکھنا ہے، قرآن، میری بیوی آپ کی اور میری امی جان بی بی عائشہ صدیقہ سے آپ سے کوئی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، میرے رسول کی سیرت کیا ہے، میرے رسول کے اخلاق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ گویا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے نمونہ تھی۔ میرے سرکار، جیسے قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ تبارک فرماتا ہے کہ میں نے قرآن پاک نازل کیا، کتاب کو نازل کیا، اور کتاب کے ساتھ ساتھ کتاب پہ عمل کرنے کے لیے وہ شخصیت کو آپ کے سامنے بھیجا جو میرے اللہ کے بھی محبوب ہے، آپ کے بھی اللہ کے بھی محبوب ہے، ہمارے بھی محبوب ہے۔ لہذا وہ میرے محبوب کی سیرت کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھ لیا کریجئے۔ اس میں دو بھی فائدے ہو جائیں گے، سیرت کا بھی مطالعہ ہو جائے گا اور اللہ کے کلام کو پڑھنے کا اجر بھی مل جائے گا۔ میں مولانا محترم المقام ہمارے ضیاء الدین نقشبندی صاحب تشریف فرما ہے، اور بائیں ہاتھ پہ ہمارے سیکرٹری صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ میں یہ دونوں حضرات کو مجھے دعوت دینے پر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مسلسل مصروفیت تھی، پھر ایک جگہ سے فون آ رہے ہیں، اس لیے آپ سے میں زیادہ بات بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ خیرت کے بیچ میں مجھے یہ اپنی گفتگو کرنا نہیں چاہیے تھا، مجھے بھی احتراماً بیٹھ کے سننا چاہیے تھا، مگر کچھ میری مصروفیات کی وجہ سے مجھے وقت دیا گیا۔ میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔